نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز استاذ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام احسن ریاض ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ صدر علی وقار، وقت عصر، ڈوبتا سورج، ابھرتی امنگیں، زندہ دنوں کا شہر لاہور، گونجتی ہوائیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف کے انہی نعروں اور صداؤں کے ساتھ پاکستان کا پرچم عزت و احترام کے ساتھ اتارا جاتا ہے کہ یکدم خدا کے دشمن نے خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ علی وقار، ہر سو انسانی اعضاء بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں موجود لوگوں کا لہو اس سبز ہلالی پرچم پر بھی پڑتا ہے کہ جسے ابھی عزت و احترام کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے، وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام دے رہا ہے کہ 6 ستمبر کا سورج فضا کو سوگوار کہتے ہوئے غروب ہو جاتا ہے۔ اگلے ٹھیک 24 گھنٹے بعد جناب والا دنیا یہ منظر دیکھتی ہے کہ جس جگہ کی بو خون سے رچی بسی تھی اسی جگہ وہی شہری پاکستان زندہ باد اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نوید دیتے دکھائی دیتے ہیں: خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر علی وقار: ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کبھی ایم عالم اور کبھی سپاہی مقبول حسین اور کبھی میجر عزیز بٹی بن کر دشمن کے خوابوں کو زمین میں ملا دیتا ہوں اور کبھی راشد منہاس بن کر دشمن کے طیارے کا رخ موڑ دیتا ہوں اور اس کے ناپاک ارادوں کو زمین بوس کرتا ہوں۔ صدر علی وقار: ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کبھی طاہرہ قاضی بن کر دشمن کو للکارتی ہوں: ارے گولی ان بچوں پر کیوں چلاتے ہو؟ گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ۔ شکریہ۔